السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا عدنان، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب۔ ناظرین، جس طرح سے ملکی سیاسی ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک جارحانہ خطاب کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کی جانب سے دھواں دار قسم کا خطاب کیا گیا، جہاں انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، تو وہیں دوسری طرف ایک بار پھر ملکی اداروں پر بھی کھل کر تنقید کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں نون لیگ کے نواز شریف کے اس سخت بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور نواز شریف کا یہ جو سخت بیانیہ ہے خود نون لیگ کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بیانیے سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا۔ یہی وہ معاملات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعجاز اعوان صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر مسلسل تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستانی اداروں پر، پاکستانی سسٹم پر، اس سے خود پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ظاہر دشمن ملک بھارت جو ہے وہ نواز شریف کی ان تقریروں پر پہلے بھی پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، اب بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو کتنا نقصان ہوگا ملک کو؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ جو بیانیہ ہے جس کو وہ ابھی لندن میں بیٹھ کے اختیار کیے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا اس سے ملک کا کوئی نقصان ہے، بٹ یقیناً وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اور پھر جس عقل اور بصیرت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ قابل افسوس ہے کہ اس شعور کے شخص کو، اس ویژن اور اس سمجھ بوجھ والے شخص کو اس قوم نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا ہے، جو نہ صرف یہ کہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ جو انہوں نے کل پرسوں تازی بات چیت کی ہے میسائل ٹیکنالوجی کے بارے میں، یہ اتنی نائب بات چیت ہے، اتنی ان کی کم فہمی ہے سارے سسٹم کے بارے میں، کہ ایک طرف وہ اس کو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ نے راکٹس کا اور ٹومو ہاک میسائل کی سمجھ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہم نے ریورس انجینئرنگ سے ٹومو ہاک میسائل بنا لیے ہیں، یہ ہی از بیکمنگ اے لافنگ سٹاک۔ اسی طرح جو انہوں نے عدالت پر ہردہ سرائی کی ہے، اور جس طریقے سے وہ نیب پر برہم ہے، پاکستان آرمی کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اور خود حکومت کی پالیسیوں پہ جس طریقے سے تنقید کر رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان واپس نہیں آنا، وہ مضبوط گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں پولیٹیکل اسائلم کے لیے، کیونکہ اب ان کے خلاف اتنے شواہد آ چکے ہیں، اور ان کا جو بیماری کا بہانہ تھا وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب عدالتیں جب ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر کے واپس آنے کی حکومت کارروائی کرنا چاہتی ہے، تو وہ یہ اپنے گراؤنڈز تیار کر رہے ہیں پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے، اور جو پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اس سے پاکستان کا تو شاید کوئی اتنا بڑا نقصان نہ ہو، لیکن وہ اپنی پارٹی کا اور ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مل کر سیاست کر رہے تھے، یقیناً ان کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے تحت کام کرنے کے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے ابھی اعجاز اعوان صاحب نے بھی بات کی کہ وہ اپنا نقصان کریں، ملک کا نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لیکن نواز شریف صاحب اپنا نقصان کریں۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر لیڈ کریں گے، بڑے اب تو کھل کر کہا ہے۔ جس طرح سے اعجاز اعوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، تو وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر نواز شریف کا ساتھ دینا، انہیں اکیلا مت چھوڑنا۔ تو سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اب نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی اب کھل کر کہہ دیا۔ دیکھیں سونیا، میرے خیال ہے سارے پیرائے کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی تو بات جو آپ کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب نے جو آج گفتگو کی اور مریم صاحبہ نے گفتگو کی، آلموسٹ ایک ہی قسم کی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مفاہمت کا بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا اور بہت سارے لوگوں کا، شہباز شریف صاحب کا، وہ آج دفن ہو گیا ہے، اور مزاحمت کا بیانیہ کم از کم فار دا ٹائم بینگ لگتا ہے کہ چلے گا۔
تیسرا جو مجھے لگتا ہے جنرل صاحب، جو مصلحت پسندوں کا ایک بیانیہ ان پارٹی کے اندر جو بہت زیادہ پریشان ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 84 ایم این ایز ہیں، 60 جو ہے نا ایم این ایز کو نیب کے نوٹسز جا چکے ہیں. وہ ایک بہت سخت پریشانی میں ہے کہ ہمارا لیڈر ہمیں کس طرف لے کے جائے گا. دیکھیں، اچھی بات سب سے پہلے میں کروں گا کہ یہ ہے کہ میڈیا پہ ان کی تقریر آج پھر دکھائی گئی. جو اٹھتے بیٹھتے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے، حکومت کندغنیں لگاتی ہے، رکواتی ہے، پیمرا کو لے کے آتی ہے، کچھ نہیں ہوا. آج بھی ان کی تقریر بھرپور دکھائی گئی. جس طریقے سے جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہا، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. آج مریم صاحبہ نے بات کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا. دوسری بات ہے کہ انہوں نے جو آج جنرل صاحب فورم چنا نا، سینٹرل ورکنگ کمیٹی پارٹی اپنی جو ہے ان کو یہ فورم چنا، میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج اپنے پارٹی کو لوگوں کو دینا تھا، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں آئیں. انہیں ایک میسیج ہے کہ بھی ٹھیک ہے، میں کسی نہ کسی وجہ سے باہر ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں. اور آپ نے دیکھا 2-3 مواقعوں پہ انہوں نے ہاتھ اٹھوائے کہ میرا ساتھ دیں گے اور جو ہے نا میرا بیانیہ اس کی طرف جائیں گے. ایک یہ چیز ہے. پھر تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کی یہ تقریر جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل صاحب 11 سپٹمبر کا جو کوئٹہ کا جلسہ ہونا ہے، بیسیکلی فضل الرحمان کا شو ہوگا، مدارس کے لوگ آئیں گے. اور چنا ہی انہوں نے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں کو پتہ ہے پنجاب اور سندھ میں آج 2 سالوں میں وہی خاطر خواہ بندے اکٹھے نہیں کر پائے کہ وہ تحریک بن سائے. ایک تو تحریک کو وہ ٹیسٹ کے طور پہ یہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں. جو پنجاب میں لوگ بیٹھے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، انہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جلسے میں لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح کا بڑا جلسہ اگر ہم نے کرنا ہے تو آپ بھی وہاں پہ لوگ آئیں گے. تو یہ موبلائز کرنے والی بات ہے. پھر جنرل صاحب جس طریقے سے انہوں نے اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا، جس طریقے سے آج پھر انہوں نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے ہائی کورٹ کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھیں میرے بارے میں کیا کچھ کہا گیا. بھئی آپ مفرون ہیں، آپ مفرون ہیں. یہ عدالتی زبان میں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت کینسل ہوتی ہے، اس پہ بات نہیں کرتے کہ آپ نے ضمانت خود ہی واپس لے لی تھی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ کا کیس خود ہی ویک ہے. لیگل زبان میں بات کریں تو آپ آ جاتے ہیں، پبلک کی زبان میں بات کریں وہاں پہ آپ کا نقصان ہے. اداروں کو جو جنرل صاحب جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو. کیونکہ یوں لگ رہا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ دباؤ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کنسیشن ایکسٹریکٹ کی جائیں. اور کبھی کبھار ادارے وہ جو زمینی حقائق وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی کوئی آئسولیشن میں موو نہیں کرتے، آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کرتے. انہیں بھی جس طرح باقی لوگوں کو خیال ہوتا ہے اداروں کو کہ ملک کے بارے میں سوچنا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں. ایٹ ٹائم وہ بھی کنسیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج جو جس طریقے سے زبان استعمال کی گئی اور مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی، وہ ایک میسیج ہے ان کے لیے کہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں جیلوں میں بند کریں گے. اب شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، مریم کہتی مجھے بھی لے جائیں اندر، باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ دباؤ ڈالیں گے اور کچھ نہیں. تو بار بار جس طریقے سے آج جنرل فیض کا بھی نام انہوں نے لیا، پھر آپ دیکھا اس سے پہلے کہ اور جنرلوں کا بھی نام لے رہے تھے. وہ ایک چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل کی بات ہو، ڈیل اور ڈیل کر کے تو وہ گئے ہیں. یہ کہ اب یہ دو رائے نہیں ہے، چلے گئے ہیں. وہاں پہ جانے کے بعد اب لوگ کہتے ہیں کہ کس نے کس کو دھوکہ دیا، یہ لوگوں کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی امپورٹنٹ بات جو مجھے لگ رہی ہے جنرل صاحب، جو ان کے حوالے سے جو بڑی اہم ہے اور جو میرا خیال ہے انہوں نے عام آدمی کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ مہنگائی ہے. آج تک جتنے بھی آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، اتنے کھل کے مہنگائی کی باتیں نہیں کی. ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں پاکستان سے ایک شخص آتا ہے لندن میں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ پاکستان میں 2 وقت کی لوگوں کو روٹی مہیا نہیں ہے. ایک وقت کی روٹی ملتی ہے تو ایک وقت وہ روٹی جو ہے پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک میسیج لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مہنگائی ہے، آپ سڑکوں پہ نہیں آتے. وہ ان کو سڑکوں پہ لانے کے لیے ڈیسپریٹ کر رہے ہیں اور ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز معاملہ جو ہے جی جنرل صاحب، آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. سارا کا سارا زور اب لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ویسے میں بائی دی وے یہ ضرور کہوں گا کہ زرداری صاحب لگتا ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں اس سے. اور خاص طور پہ جو کل آپ نے دیکھا پرسوں تنقید کا نشانہ بنایا، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ میں زرداری پہ اعتماد نہیں کرتا. نواز شریف صاحب کو سوال پوچھا گیا، انہوں نے اس کو برا بنایا کہ نہیں زرداری صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بڑے اچھے انسان ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے نہیں بڑا اہم ہے مارچ کا. کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے اپوزیشن کی پارٹیز میں جنرل صاحب کہ بھئی سینٹ کا اگر الیکشن ہو جاتا ہے مارچ میں تو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے 6 بندے رہ جائیں گے اور بھی لوگ آئیں گے اور پی ٹی آئی کی جس کو کہنا چاہیے میجورٹی ہو جائے گی، جس کی بنیاد پہ جو آج پی ٹی آئی جو مشکل میں ہوتی ہے، فیٹف
اگر قانون پاس کروانا ہے تو وہ ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے، اور کوئی عوامی فلاح کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بار بار پرائم منسٹر نے کہا کہ جی 38 میں سے 34 شکیں جو ہے نا فیٹ ایف کی ان سے متعلق جو تھیں نیب سے، وہ کہتے ہیں ان کو ختم کریں، 99 سے پہلے کا احتساب باتیں کرنی چھوڑ دیں۔ تو سوال جنرل صاحب اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آج تقریر کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ بلیک میل بھی کرنے والی بات ہے، یہ پریشرائز کرنے والی بھی بات ہے، یہ عوام کو موبلائز کرنے کے لیے بھی آخری پتہ انہوں نے پھینکا ہے، جو اب تک دونوں پارٹیاں ناکام ہو چکی ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے۔ 4 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اداروں میں دباؤ میں لا سکیں گے؟ پی ایم کو تو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو ہے نہیں ہیں، آپ تو مور ہیں، اصل بندے کو اور ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے صاحب؟ جی آپ نے بہت سارے سوال اکٹھے کر دیے ہیں، میں ان کو ایک کر کے جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس طریقے سے میڈیا لوگوں کو اویئر کر رہا ہے، سڑک پر ان کے کسی اور کے بچے کیوں آئیں گے جب ان کے بچوں کے کاروبار وہاں ہیں، ان کی نیشنلٹی وہاں ہے، ان کے آنے والی نسلیں برطانیہ کی نیشنلٹی لے چکی ہیں، اور وہ ملک سے پلنڈر کر کے دولت باہر لے جا چکے ہیں، جس کو کبھی وہ قطری خط کے بہانے سے کور کرتے ہیں، کبھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایک رانگ نیریٹو اور جھوٹ بولتے ہیں، کبھی وہ اس کو کوئی نہ کوئی رنگ دے کر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو جب ان کے اپنے بیٹے محفوظ بیٹھیں گے، ان کی اگلی نسلیں محفوظ بیٹھیں گی، تو وہ غریب کے بچوں کو سڑک پہ لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اور لوگ نہیں آئیں گے، اور اس کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے، یہ ایک فرسٹریٹڈ پارٹی اس وقت بن گئی ہے۔ ان کو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پریشر کے ذریعے کوئی ڈیل ایکسٹریکٹ کر لیں گے، تو مجھے یہ 100% یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کسی بھی طرف سے آنے والے دباؤ کو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی پولیٹیکل سروائیول بھی اسی میں ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہ کریں، کیونکہ قوم نے انہیں احتساب کے لیے ووٹ دیا تھا، اور عدالتوں کے پاس وہ انہیں لے گئے ہیں۔ اب اگر ہمارے عدالتی نظام نے ڈس اپوائنٹ نہ کیا قوم کو، اور جتنے شواہد آ چکے ہیں نیب کے پاس اور ان کے پاس، یہ جو ٹیٹیز کے کیسز ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جو رمضان شوگر مل کے کیسز ہیں، یہ سب اتنے مضبوط بنیادوں پر کیسز ہیں کہ اگر عدالتوں نے اس پر بروقت فیصلے دیے تو یہ بہت واضح ہو جائے گا پولیٹیکل سینیریو آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کا۔ رہا پیپلز پارٹی کا، تو پیپلز پارٹی ایک صوبے پر 12 سال سے حکومت کر رہی ہے، وہ نہ ان کی خاطر ریزائن دیں گے، نہ وہ اپنی اس حکومت کو داؤ پر لگائیں گے، بلکہ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ فضل الرحمان جو اس وقت کمپلیٹلی خوف زدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا پہلی دفعہ احتساب کے لیے ان کو عدالتوں میں بلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ نظام نہیں دیکھا تھا، اور وہ ہر حکومت میں بینیفیشری کے طور پر رہے۔ انہوں نے جہاں سے بھی وسائل اکٹھے کیے، آج جائیداد ان کے نام پہ ہے، چاہے وہ فارم ہاؤسز بول رہے ہوں یا فیز 8۔ اچھا بائی دی وے جنرل صاحب، یہ فارم ہاؤسز کی جو بات کی ہے، میں اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ ولی خان کے صاحبزادے اے این پی کے اہم رہنما جو ہے نا احمد ولی خان، کل انہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے ان سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کہ بھی آپ کا اٹک میں 400 ایکڑ کا جو فارم ہاؤس ہے وہ آپ نے کیسے خریدا بتائیں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو بڑی پارٹیاں اپوزیشن کے اختلاف ان کا ابھی سے شروع ہو گیا۔ جی اختلاف ہونا ہے، کیونکہ فضل الرحمان پرٹیکولرلی وہ شخصیت ہے جس نے ہمیشہ کولیشن کا سہارا لے کے وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے ہیں، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہیں اقتدار میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، اور اسی طرح یہ پہلا موقع ہے جب عدالت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے یا نیب نے ان سے ان کے ایسٹس کے بارے میں پوچھا ہے۔ وہ شخص جس کی کوئی ڈکلیئرڈ انکم نہیں ہے، وہ 400 ایکڑ کے فارم بنا کے اور F8 اسلام آباد میں گھر رکھ کے اور چک شہزاد میں فارم ہاؤسز رکھ کے وہ کس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اپنے ان وسائل کو کیسے جسٹیفائی کریں گے عدالت میں؟ بلکہ وہ بھی ان 14 سیٹوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بچوں کو موبلائز کر کے، جنہیں پیرنٹس نے مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ ان کے زور پر حکومت سے اپنا بیانیہ دباؤ ڈال کر شاید اپنے کیسز سے نکل جائیں گے۔ تو مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت پاکستان آرمی میں بھی ایک فیصلہ ہو چکا ہے
کہ وہ کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے صحیح۔ اور اب وہ صرف حکومت وقت کے ساتھ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے اور وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لاسٹ سٹیٹمنٹ میں یہ دوں کہ جو نواز شریف صاحب نے پرسوں الزام لگایا جنرل جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان پر یہ کہہ کر کہ مجھ سے رات کو 12 ظہیر الاسلام پر کہ مجھ سے رات کو استعفیٰ مانگا گیا۔ اب اس شخص سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر ایک گریڈ 22 کا ان کا اپنا اپوائنٹ کیا ہوا جنرل ڈی جی آئی ایس آئی ان سے رات کو استعفیٰ مانگ رہا ہے تو انہوں نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی، اور اگر کارروائی کرنے کی جرت نہیں تھی تو انہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے اپریسیشن لیٹر دے کے تعریفی اسناد کیوں دیں، اور پھر 4 سال تک منہ کیوں بند رکھا؟ جو الزام وہ آج لگا رہے ہیں یہ 4 سال پہلے ان کو بے نقاب کیوں نہیں کیا، بالخصوص اس وقت جب وہ برسر اقتدار تھے۔ بالکل، اور سر جب مشاہد اللہ صاحب نے بات کی تو ان سے بھی استعفیٰ طلب کیا گیا تھا۔ اس ایشو پر مزید بھی بات کریں گے، لیتے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ احتشام صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی، یہ جو سارا سیاسی کشمکش اور یہ گہما گہمی کا جو ماحول ہے یہ کہاں جا کر آپ کو کیا لگتا ہے کہاں جا کر ختم ہوگا؟ کہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں بند گلی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ بڑا اہم سوال ہے سونیا آپ کا۔ دیکھیں اب بنیادی سوال اس وقت یہی ہے کہ لوگ یہ پہلے تو میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا جو جنرل صاحب نے بات کی تھی، جنرل ظہیر الاسلام جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، کہ نواز شریف صاحب نے پہلے کہا تھا پچھلی تقریر میں کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ریزائن کر دیں ورنہ مارشل لگ جائے گا۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جس طرح اپنی ڈیفائنس دکھاتے ہیں، جس طریقے سے اداروں کے ساتھ ان کا لڑنا جھگڑنا عام ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، انہوں نے ایک بات کی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے۔ انہوں نے ان کو بلا کے کہا جی آپ نے کیوں بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے، اگر آپ کو نہیں ٹھیک لگ رہا تو میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ریزائن کر دیں، تو وہ تو آرمی چیف تھے، آپ وہاں بھی ان کو جواب دے سکتے، تو میں جنرل کے آگے کہ آپ خاموش ہیں، لہٰذا اس بات میں بظاہر کو اتنا وزن نہیں لگتا۔ اب دیکھیں جو بات ہو رہی ہے اس سے لوگ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہے کہ جنرل صاحب بھی بات کریں اس پہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ تصادم ناگزیر تو نہیں ہو گیا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان۔ دیکھیں بند گلی میں جانے والی بات تو ہے نا کہ 2 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان کسی ایک ایشو کے اوپر مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ 1-2 بڑے ایشوز آئے جس پہ آپ نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں فیٹ اپ کا ساتھ دیا، یا آرمی ایکٹ ایکسٹینشن جو جنرل باجوہ کی تھی اس میں وہ سارے تھے۔ اب دیکھیں ایک طرف یہ کیا ڈائیکوٹمی ہے جنرل صاحب، کیا افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف آپ یہ کرتے ہیں، تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب نے حکم دیا تھا اور پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، ان کی پارٹی کے لوگوں نے، تو خواجہ آصف نے یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے کیوں کہتے ہو، میں نے تو اپنے لیڈر کا پیغام بھجوایا تھا، اس تو آپ نے ساتھ دیا۔ دیکھیں یہ وقت کی بات ہے سونیا کہ کس وقت انہوں نے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اب ان پہ کیسز ہیں اور کیسز بھی جو ہے نا یہ بنائے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے زیادہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس گورنمنٹ نے کوئی فریش کیس نہیں بنایا۔ پھر منی لانڈرنگ کا جو سوال ساری دنیا پوچھ رہی ہے، ابھی دیکھیں شہباز صاحب کے کیسز ہیں کہ آپ 18 سالوں میں آپ کے 1.5 کروڑ سے آپ کے 7.5 ارب کے اثاثے کیسے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کے لوگ جو اتنے لوگ ہیں ٹی ٹیز ان کے نام ہیں، ان کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی کہ یہ جواب یہ کوئی کہے کہ جی سوال نہیں پوچھنے چاہیے، یہ میرا خیال یہ زیادتی کی بات ہے، ان کو جواب دینا چاہیے۔ اب پہلے جب نواز شریف صاحب ہی تھے نا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت پہ بات ہوتی تھی تو کہتے تھے عدلیہ کے فیصلوں کو مانو، آج وہ حمایت کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی کی، تو یہ بار بار آتی یوسف رضا گیلانی میمو گیٹ میں جنرل صاحب کس طریقے سے کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب گئے تھے، تو یہ تو ہے کہ آج جو چیز سوٹ کر رہی ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب مسئلہ جو مجھے 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں جنرل صاحب، پہلی تو بات گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو کرنے والی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ کہا جاتا ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کچھ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان کے حوالے سے پچھلے دنوں میٹنگ بلائی تھی، اسد قیصر صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا اپوزیشن نے۔ یہ کوئی وایا میڈیا نکلنا چاہیے کہ بات چیت بیٹھیں، مطلب دونوں جو ہے نا تصادم کو نہ لے جائیں ایسی جگہ پہ، کنفرنٹیشن کو کہ معاملات خراب ہو جائیں۔ دوسرا جنرل صاحب ایک اور بات بھی جس میں دیانتداری کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کے لوگ، وہ تو خیر اوپنلی کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی احتساب کو بند کر دیں، ایون ایڈٹ کر دیں، اب جن پہ گورنمنٹ کے لوگوں پہ جو الزامات ہیں، اب یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا،
جتنے زیادہ 80% تو پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے ہی آئے ہیں نا, ان کے اوپر بھی کیسز ہیں, کرپشن کے الزامات ان پہ بھی ہیں, ان کا کیس نہیں کھلا. ڈی جی نیب لاہور سے سوال پوچھا گیا سلیم شہزاد سے کہ جی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے بندے, انہوں نے کہا جی لاہور میں تو کوئی بندہ نہیں ہے, میں 10 نام گنوا سکتا ہوں, 10 میں 10 بندے کون ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. بزدار صاحب پہ کتنی سیریس نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں, فرنٹ مین انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جس طرح پیسے ان کے بھائی بنا رہے ہیں. تو یہ باتیں نہیں ہیں. تو یہ تو جنرل صاحب گورنمنٹ کو کوئی کرنا چاہیے کہ یہ اثر, یہ تاثر کو زائل کریں کہ یہ یک طرفہ آپ احتساب کر رہے ہیں. اس سے پبلک اوپینین بنتی ہے. آپ دیکھ لیں لوگ لکھ بھی رہے ہیں, ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں, ان دنوں میں بہت لکھے گئے کہ جی گورنمنٹ کو ایون ہینڈڈ بنانا چاہیے. یہاں پہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں جا کے 1.5 سال کے بعد کسی کی ضمانت ہوتی ہے, چاہے آپ اس میں خواجہ برادران ہو یا پھر آپ آج چیمہ ہو. آج چیمہ کا بھی دیکھیں کلاسیکل کیس ہے کہ 2 سال کے بعد اس بیوروکریٹ کے ایک کیس میں واپس لے لیتی ہے نیب کیس کے, جی ہم نے غلط کیس کیا تھا, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. لیکن 2 سال اس بندے کو جو آپ نے بند رکھا اس کا کون حساب دے گا. تو سوال یہ نہیں ہے جنرل صاحب کہ ان کو بھی کم از کم چاہیے ایک تو یہ ایشو کہ اس کو ایون ہینڈڈ بنائیں, دوسرا مہنگائی کے ایشو پہ حکومت ستو پی کے سو گئی ہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں مذاق بن گیا ہے کہ جی کسی چیز کی قیمت بڑھانی ہو تو یہ کہہ دیں جی عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا. کوئی حکومت کو سیریسلی نہیں لے رہا. کم از کم عام آدمی کے جو مسائل مشکلات ہیں یہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, ہر چیز مہنگائی نے اتنی زیادہ کر دی ہے لے کے, تو پھر لوگ کدھر جائیں گے. جی جنرل صاحب. جی شیام صاحب دیکھیں باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا عدالتی نظام انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کو 20 برس قتل کا مقدمہ چلنے کے بعد لوگ سپریم کورٹ لیول پہ آ کر بری ہوئی ہیں. سیشن کورٹ نے سزا دی, ہائی کورٹ نے عمر قید میں بدل دی, ایک عدالت نے سزائے موت دی اور سپریم کورٹ نے آ کے 20 سال مقدمہ چلنے کے بعد بری کر دیا. تو اس شخص کو 20 سال کون دے گا؟ یہ ہمارا عدالتی نظام تو ایسا ہے ہی بالکل, جس کی یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن یہ اصلاح بھی لیڈرشپ کرے گی اور پارلیمان بیٹھ کے کرے گا. ان آئین کو جوڈیشل ریفارمز کریں اور جو قانون میں سکم ہے اس کو دور کریں. لیکن یہ تو ایک وہ پروسیس ہے جب حکومت مل بیٹھ کے آگے کام کرنے کے لیے پارلیمنٹ تیار ہو اور وہ لوگوں کے ووٹ کو صحیح معنوں میں عزت دیں اور یہ ذمہ داری سمجھیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں. اب رہی حکومت کی ڈیفیکلٹی کی جہاں تک بات ہے, اس حکومت پر اگر کوئی دباؤ ہے تو وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے یقیناً ہے. ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی پڑے گی اور یقیناً عام آدمی کو ریلیف دینی پڑے گی, چاہے وہ جو سٹیپل فوڈ ہے اس میں سبسڈیز کی صورت میں دیں یا ملک کے اوورآل نظام میں کوئی ایسی بہتری لائیں جہاں پہ روزگار بھی ہوں اور چیزوں کی قیمتیں جو ہیں روزمرہ اشیاء کی وہ بھی کم ہوں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا راستہ یہ بھی نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنایا ہے, کیونکہ ان کی فرسٹریشن بڑی رائٹنگ آن دا وال ہے. ان کی بیٹی کو ضمانت دی گئی تھی, ان بیسز پر وہ 7 سال سزا یافتہ ہیں عدالت سے, انہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا. ان کو ضمانت دی گئی تھی کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, دادی اماں بہت بوڑھی ہیں اور نواز شریف صاحب کی خدمت کے لیے انہوں نے گراؤنڈز بنائے تھے کہ والد صاحب کی صحت کے گراؤنڈ پہ ضمانت ہوئی ہے تو آئی ہیو ٹو لک آفٹر مائی فادر. اگر اس بیسز پر ضمانت دی تھی تو نواز شریف کے تو مریم سے دور جانے کے بعد صحت اچھی ہو گئی ہے. وہ جو روز ایک بیانیہ ہوتا تھا کہ آج ہارٹ پرابلم ہو گیا, آج بی پی شوٹ اپ کر گیا, آج شوگر کنٹرول سے باہر نکل گئی, آج پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا, تو وہ تمام بیماریاں تو انہیں چھوڑ گئیں جب وہ مریم سے دور گئے ہیں. اب مریم کو کن بیسز پہ ضمانت دے کر باہر رکھا ہوا ہے؟ تو اگر عدالت جو حکومت وقت شرافت سے ان کو ایک لیٹیٹیوڈ دے رہی تھی تو آپ اس کے دروازے وہ خود بند کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز باہر چلی جائیں, ملک سے باہر چلی جائیں. وہ بھی جنرل صاحب یہ جو اور یہ جو زبیر عمر صاحب کا جو ایک ایپیسوڈ سامنے آیا تھا, جی وہ بھی کوئی اپنے تعلقات کی وجہ سے آرمی چیف سے ملنے نہیں گئے تھے. یقیناً وہ ایک ریلیف کی کوشش تھی کہ اگر حکومت وقت سے نہیں مل رہی تو آرمی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, جیسے ہمیشہ ماضی میں کھٹکھٹایا جاتا رہا ہے کہ کوئی ریلیف لے لی جائے. لیکن جب انہیں یہاں سے یہ جواب ملا کہ جو مقدمات عدالت میں ہیں ان کے فیصلے عدالت کرے گی اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں آپ حکومت وقت کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں حل کریں, ہمیں سیاست میں ڈریگ نہ کریں. جب یہ بیانیہ سننے کے بعد ان کے تمام امیدیں جو تھیں وہ
ختم ہو گئیں اور وہ تمام امید کھو بیٹھے، تو پھر انہوں نے ایک کولیجن کا راستہ اختیار کیا ہے اور انہوں نے کہا اب عدالت ہو، نیب ہو، آرمی ہو، کسی ادارے کو مت چھوڑو اور ایک کولیجن لیکن کا جل صاحب جو اس کا راستہ ہے سلوشن اس آپ پر کے وہ خیال میں چل اس پڑے کا ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ یہ کولیجن پارٹ پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی قیادت جا رہی ہے، اس سے تو آپ دیکھ لیں کہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیوس پیدا ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کرنا چاہتی ہے شاید وہ اس طرح نہیں کر پائے۔ سارا وقت حکومت کے لوگ، خاص طور پہ میڈیا مینیجر جو ہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے صورتحال کو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اداروں نے تو کہہ دیا، ٹھیک ہے، ہم بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جس کو کہنا چاہیے طے ہونی چاہیے، سڑکوں پہ آ کے یا میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے۔ اب کئی لوگوں کا خیال ہے ڈی جی ایس پی آر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو بات کی گئی ہے جنرل ان کی اسد عمر کے بھائی جو ملے تھے، جنرل اپنا زبیر عمر ملے تھے، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے خیال میں اب یہ کس طرح ڈیفیوز کیسی ہوگی صورتحال؟ یہ غیر یقینی کی صورتحال یہ اکانومی کے لیے بھی سوسائڈل ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے جی، حکومت سٹیبل ہے اور ان کے اور آرمی کے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں، نہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشنل کلیش آنے والے وقتوں میں ہونے والا ہے۔ جو بات ہے پولیٹیکل مفاہمت کی، وہ اس کی مجھے امید اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا صرف احتساب کے لیے، ورنہ ان سے کوئی کرکٹ یا ان ڈپر اور ان سوئنگر کوئی نہیں سیکھنا چاہتا تھا۔ ان کو ووٹ دیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور احتساب کریں۔ اس سے پہلے آپ نے بے لاگ احتساب کی بات کی تھی کہ حکومت وقت کا، دیکھیں اگر وہ حکومت کا بھی احتساب شروع کر دیں اور تینوں بڑی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی احتساب شروع کر دیں تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ فرسٹ تھنگز فرسٹ، جو لوگ اس ملک کو لوٹ چکے ہیں، جنہوں نے ایسٹس ابراڈ بنائے ہیں، جن کے اوپر پہلے کے ریفرنسز قائم شدہ ہیں، پہلے نیب should come up and decide those cases۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، چیئرمین نیب کو چاہیے کہ پرائیورٹائز کریں، 75,000 کیس کھول کے نہ بیٹھ جائیں۔ جو قومی اہمیت کے کیسز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں، جن کے پاس ان کے شواہد آ چکے ہیں، پہلے ان کا فیصلہ سنائیں۔ اب اگر فضل الرحمان کے ساتھ عمران خان مفاہمت کرے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مفاہمت کرے اور نون کے ساتھ بھی مفاہمت کرے، تو اس میں اور باقی لیڈرشپ میں فرق کیا ہے؟ پھر حوث اقتدار ہے جس کے لیے وہ آئے ہیں۔ کیا اقتدار میں بیٹھنے کے یہی ایک راستہ ہے؟ کیسی بھی تو ختم نہیں ہو سکتے نا لن صاحب، اس کا کیا کیا جائے؟ سپریم کورٹ نے کہا 120 ایک عدالتیں ہونی چاہیے۔ احتساب کے ساتھ ساتھ مینیفیسٹو میں یہ بھی تو نیب تھا نا۔ پرائیورٹائز کرے۔ صحیح، ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے بھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ احتساب کے نام پر عوام نے ووٹ دیا، احتساب ہو رہا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ احتساب تو چلو ساتھ کر ہی رہے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو پورا ایک مینیفیسٹو تھا جس میں 1 کروڑ نوکریاں تھیں، عام آدمی کے مسائل کی بات تھی، پولیس ریفارمز تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، 50 لاکھ گھر تھے، تو عام آدمی آج کہاں کھڑا ہے سر؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، وقت کم ہے، جلدی کریں گے، پھر جنرل صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ دیکھیں احتساب وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے رہنما تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، وہ کہا کرتے تھے رتھلیس اکاؤنٹیبلٹی، بغیر لحاظ کے اکاؤنٹیبلٹی، ہم نے یہ لفظ سنا ہی ہے، ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بالکل چلنا چاہیے، لیکن بیچ میں ہم نے دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ جنرل صاحب، ادارے بھی کمپرومائز کرتے ہیں نا، جس طرح انور مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، 10,000 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، ہارڈ اینڈ کرمنل 20-30 بندے جو ہے نا ایم کیو ایم کے جنہوں نے قتل کیے وہ بھی چھوٹ کے باہر آ گئے تھے، اس کا بھی نقصان ہوا۔ پھر ایٹ ٹائم ہم نے 20 سالوں میں یہ بھی دیکھا، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این 4 حکومتیں جب تھی ان کی، دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف کیس بناتے تھے، سپورٹ ان کو کہیں نہ کہیں سے ملتی تھی۔ اب سوال اس وقت جو پوچھا جا رہا ہے جنرل صاحب، جو ابھی اس نے بھی پوچھا ہے سونیا نے، کہ بھی احتساب آپ کا نعرہ تھا، بالکل ٹھیک تھا، احتساب ہونا چاہیے، لوٹی ہوئی رقم آنی چاہیے، نیب والے کلیم کرتے ہیں 300 روپے ہم نے ریکور کیا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں صورتحال اس وقت تقریباً 1300 کیسز ہیں، 10,000 لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں،
کیسز چلنے چاہیے. احتساب کا نظام ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, یہ اس طرح بند نہیں ہو سکتا جس طرح وہ چاہتے ہیں اپوزیشن والے. لیکن اہم سوال آگے چل کے پھر یہ آ جاتا ہے کہ بھی کیا کیا جائے, معاملات کیسے طے کیے جائیں. ابھی پاکستان سے امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جنرل صاحب یہ کہتا ہے کہ $10 بلین کی سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ہمارے ریسورسز تو کھائے گئے نا, عوام آدمی کو کہاں سے ریلیف ملے گا. تو اپوزیشن کے لوگ چاہتے ہیں اس پہ بات نہ کی جائے. معذرت کے ساتھ ماضی میں باتیں نہیں ہوتی تھی نا, آج دیکھیں نا کیوں وہ قائم علی شاہ فارمر چیف منسٹر زندہ ہے, اللہ زندگی دے ان کو, اور وہ کہتے ہیں آپ کیا فضول باتیں کرتے ہیں کرپشن کی, چھوڑیں, اٹ ہیز بیکم اے وے آف لائف. زرداری صاحب کہتے ہیں اگر چلو جی پوچھنا بھول جاؤ. تو اب لوگوں کو خود اس طرح ڈالا گیا نا اس مزاج کے اوپر. اور پھر دوسرا معذرت کے ساتھ جنرل صاحب, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں, بزدار بھی سیکھ رہا ہے. بزدار دیکھیں کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے. اگر آج یہ 12 کروڑ کے صوبے کو سنبھال نہیں سکتے, وہاں ریلیف نہیں دے سکتے. آپ دیکھ لیں یوٹیلیٹی اسٹور میں کیا حال ہوا, خالی ہو گئے یوٹیلیٹی اسٹور. تھوڑی سی قیمت کم تھی, دکاندار اٹھا کے سودا لے گئے, وہ بیچ رہے ہیں, حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. یہ پرفارمنس میرا خیال ہے اپوزیشن کے لیے, شاید حکومت کے لیے اپوزیشن مسئلہ نہیں بنے گی, یہ پرفارمنس اور مہنگائی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. کیا خیال ہے جنرل صاحب؟ جی بالکل, اس میں احتشام صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس حکومت کے پاس نان پرفارمنس کی آپشن نہیں ہے. اگر وہ احتساب کرنا بھی چاہتے ہیں تو احتساب تو عدالتوں نے کرنا ہے. انہوں نے نان انٹرفیرنس کے ذریعے عدالتوں کو فری ہینڈ دینا ہے. جتنے بھی احتساب کرنے والے ادارے ہیں یا انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, ان کو فری ہینڈ دے دینے کے بعد کوئی کمپرومائز نہ کریں, اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. باقی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. اس میں تو حکومت کو 24 گھنٹے احتساب میں انوالو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ایک فوج ظفر موج ہے منسٹرز کی, انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں پرفارم کرنا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گی, ان کے لیے عوام کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا, اور جو اعتماد تھا, جو توقعات تھیں پرائم منسٹر عمران خان سے, وہ یقیناً دم توڑتی نظر آئیں گی آنے والے دنوں میں, اگر پرفارمنس بہتر نہ ہوئی تو. اور 2 سال کا وقت گزر گیا ہے, احتساب چلتا رہے, آپ کمپرومائز نہ کریں, لیکن اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب رہا کہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے پاکستان سے, اس میں یقیناً FATF کی جو قوانین منظور کیے گئے ہیں ان میں بہت بہتری آئی ہے. بینکنگ سسٹم میں آپ دیکھیں تو بینک اب آپ سے اکاؤنٹ کھولتے وقت یا 5 لاکھ سے بڑی ٹرانزیکشن کرتے وقت بائیو میٹرک بھی مانگتے ہیں, اور بہت سے سوالات بھی ہیں. پچھلی جو حکومتیں ہیں, جو آپ نے قائم علی شاہ کی بات کی, یہ حکومتیں تو چاہتی یہ ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں اور آگے دیکھیں, کیونکہ جو کچھ وہ کھا چکے ہیں اس پر وہ جواب نہیں دینا چاہتے. ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں. اگر آپ جو امینڈمنٹ بل لوٹا ہوا پیسہ جو ہے اس کا حساب مت مانگے ہم سے, جو 32 پوائنٹ جو 34 پوائنٹ انہوں نے کیے تھے, وہ اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 ارب تک کی کرپشن کو تو نیب ہاتھ ہی نہ لگائے, 5 سال سے پرانے کیسز کو نیب ہاتھ ہی نہ لگائے. تو اس کا مطلب ہے 5 سال سے پہلے جو کچھ یہ کھا چکے ہیں, جو ایون فیلڈ بن چکے ہیں, جو شوگر رمضان شوگر مل سے فلائٹ آف کیپٹل ہو چکی ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی جو راک ووڈ پیلیس یا سرے پیلیس اور منڈی پیلیس خرید چکی ہے, 9.5 بلین روپے کی تو صرف رمضان شوگر مل میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے. جنرل صاحب UAE میں بنا چکے ہیں, اس پر بات نہ ہو. جی رمضان شوگر مل میں 9.5 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے ایفیکٹو ہوں اور بیوروکریسی سے اپنا کام لیں, کیونکہ بیوروکریسی کا ملازم شخص حکومت کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا اگر منسٹرز میں کوئی کیپیبلٹی ہو. لیکن اگر انکمپیٹنٹ لوگ ان کے اوپر بیٹھیں گے تو پھر یہ بیوروکریسی, بہت سمجھدار لوگ ہیں, بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو سسٹم کی بہت سمجھ ہوتی ہے, پھر یہ راستے نکالتے رہیں گے اور حکومت کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہیں گے. تو منسٹرز کی پرفارمنس اور خود پرائم منسٹر آف پاکستان کی ویژن کی ریفلیکشن پالیسیز میں نظر آنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر انہوں نے 22 برس سٹرگل کی ہے تو 22 برس میں کوئی منصوبہ بھی تو بنایا ہوگا. ٹیکس ریفارمز ابھی تک نظر نہیں آ رہی, جوڈیشل ریفارم نظر نہیں آ رہی,
جو پولیس ریفارمز ہیں ان میں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایجوکیشن ریفارمز کے لیے جو وہ دعویٰ کر کے آئے تھے ایک سلیبس پورے ملک میں ہوگا, اس کے اوپر بھی 2 سالوں میں ابھی کوئی کانکریٹ پرفارمنس سامنے نہیں آئی. تو اپنی نان پرفارمنس کے بوجھ تلے یہ حکومت دب جائے گی, اور اگر لوگ باہر آئے تو ان کی نان پرفارمنس کی وجہ سے آئیں گے, اپوزیشن کی وجہ سے نہیں آئیں گے. صحیح, ٹھیک ہے جنرل صاحب, ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے. نواز شریف صاحب کو ہمیشہ سے شکایات رہتی ہیں, ماضی میں ابھی اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ادارے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, حکومت نہیں کرنے دیتے, لیکن یہاں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں, ہر پالیسی میرے کہنے پر بنتی ہے. نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے یہ کیوں رونا رہا ہے؟ دیکھیں یہی وہ وجہ ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک پرائم منسٹر اپنی اچیومنٹس کے دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے میں اور بہت کچھ کر سکتا تھا, مجھے فوج نے کام نہیں کرنے دیا. کیا جب یہ برسر اقتدار تھے 97 میں امیر المومنین بننا تھا, وہ نہیں بننے دیا گیا, یہ ہوا جنرل صاحب. ہاں, تو انہوں نے الزامات ہمیشہ لگائے آرمی کے اوپر. اب اگر ان کی اور غلام اسحاق خان کی لڑائی ہوئی تو کیا وہ فوج نے کرائی تھی؟ اس وقت تو دونوں آئے تھے جنرل کاکڑ کے پاس صلح کروانے کے لیے. اسی طرح بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کی جو لڑائی تھی بالآخر جو حکومت کا سر لے گئی, اس کے لیے بھی یہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کاکڑ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں کوئی راستہ نکال کے دیں, اور انہوں نے دونوں کو مفاہمت کے لیے کہا لیکن وہ نہیں مانے, اور بالآخر حکومت ڈیزالو بھی ہو گئی اور انہیں جانا بھی پڑا. تو لیکن اب وہ کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں, وہ کہتے ہیں میری غلطیاں تھی پہلے فوج کے ساتھ, اب میں نظریاتی ہوں. بنتے ہیں, آرمی ان کے راستے کی رکاوٹ کبھی بھی نہیں بنی. ٹھیک ہے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل اپنے وقت میں تو کمپرومائزز بھی کرتے رہے لیکن اب نظریاتی ہو گئے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار میجر جنرل اعوان صاحب, آپ کے وقت کا. احتشام صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.